اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز سیٹرڈے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جاتی ہے۔ معاشرے کی، سوسائٹی کی وہ غلطی بیان کی جاتی ہے جسے ہم خود غلطی نہیں سمجھتے۔ یہ بات یاد رکھے، معاشرہ جب درست ہوگا، آپ کی سوسائٹی بہتر ہوگی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ جب گھر کے حالات بہتر ہو جائیں تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ سوسائٹی یہ بڑا اثر رکھتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، اور اس کی مثال ہم خود اپنی زبان سے دیتے، اس کی گواہی ہم خود دیتے، مگر ہم خود بدلنا نہیں چاہتے۔ آپ کسی سے پوچھے بھائی آپ کے رہنے کا مقام کیا ہے، اگر وہ شخص فاطمہ نگر میں یا شاہین نگر میں رہتا ہے تو وہ بولنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تالاب کٹے میں ہو، آپ دیکھیں، آپ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس پر غور کریں، وہ پسند نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کا جو معاشرہ ہے وہ خراب معاشرہ ہے، وہاں کی سوسائٹی درست نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کہے گا تو کہاں کہے گا، میں کنگ کالونی میں رہتا ہوں، میں سن سٹی میں رہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے، بتانا خود چاہتا ہے انسان، جہاں کی سوسائٹی بہتر نہیں ہوتے وہاں کے لوگ بہتر نہیں ہوتے، اور جہاں کے لوگ بہتر نہیں ہوتے وہ گھر کا ماحول بہتر نہیں ہوتا۔ گھر چاہے لگژری ہو، گھر جہنم بنا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، معاشرے میں تبدیلی اسی وقت آئے گی جب ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ آگے والا بدلے گا، آگے والا یہ کرے گا، آگے والا وہ کرتا ہے، کبھی آپ اپنے زندگی میں سکون نہیں پائیں۔ آپ کی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ سے مطمئن ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ پر کام کریں، تب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی عزت، کیسا مقام، کیسی بلندی، کیسی رفعت عطا کرتا۔ ہم غور کریں تو ہمیں ایک چیز بھی معلوم ہوتی ہے، اگر آپ بغور سماعت فرمائیں تو دیکھیں، آپ آج دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ عزت دار بن جائے۔ کون نہیں ہے جو عزت والا بننا نہیں چاہتا؟ ہر شخص سوسائٹی میں اپنے آپ کو نمایاں ایسا کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کا بہتر شخص ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں عزت ہو تو میری ہو، مقام و مرتبہ ہو تو میرا ہو، تو یہ ہوگا کب حاصل؟ تو یہ بات یاد رکھے، اللہ نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ذات اقدس عطا فرمائی
جس ذات کو اگر آگے آئیڈیل بنا لو کبھی آپ رسوا نہیں ہو، وہ ذات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ایسے ذات کامل ہیں، یہ میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے غیر مسلم بہن بھائی بھی بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہے اس لیے حضور کی تعریف کر رہے، نہیں، میں مسلمان کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا، میں انسانیت کے طور پر انسان کی تعریف کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لے، جا کر گوگل پر سرچ کر دیکھ لے، دنیا کا سب سے بہترین، سکسیسفل، سب سے عزت دار کون ہے، سرچ کرے، گوگل کہے گا آپ کو وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آج سرچ کرے، آج سب کے پاس سوشل میڈیا کا دور۔ ویسے ہی ایک عیسائی نے کتاب لکھی تھی دی 100 کہہ کر، گوگل پر سرچ کر لیجیے، لکھنے والا عیسائی ہے، دی 100 کہہ کر 100 کامل انسان کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، خود عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، مگر پتہ ہے آپ کو اس میں حیران کرنے کی بات کیا ہے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 3 نمبر پر اس نے لکھا، تیسرے نمبر پر دنیا کے کامیاب ترین شخص عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ کو اس سے بڑی حیرانی ہوگی کہ پہلے نمبر پر اس نے نام حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انسانیت کے اعتبار سے آپ جیسا کامل انسان نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی صبح قیامت تک پیدا ہوا۔ ایسی ذات اقدس ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں اس میں 2 چیزیں نمایاں نظر آتی ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو آج بھی 1500 سال ہو گئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اللہ کا سچا رسول مانتے۔ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے یوں ہی ٹرسٹ کر لیا؟ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ پیدا کر لیا کہ مان لو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ نہیں، دنیا کی جو مصیبتیں ہیں، دنیا کی جو تکلیف دہ چیز ہے، چاہے ذہنی اعتبار سے ہو، چاہے جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے روحانی اعتبار سے ہو، چاہے گھر کے اعتبار سے ہو، چاہے معاشرے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی۔ کوئی ایک ایسا پہلو اٹھا کر آپ مجھے بتا دیں، اور نہ صبح قیامت تک بتاؤ کہ ایسی کوئی تکلیف جو مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دی گئی۔ خود ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ آزمانے والی ذات اللہ کی وہ میری ذات۔ اللہ نے ایسی آزمائش آپ کے ساتھ، مگر آپ دیکھیں گے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے 40 سالانہ زندگی جو گزاری، اس میں آپ کے لخاب کیا تھے؟